انسانی فطرت میں ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آئے گا، اس لیے کہ انسان سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے۔ اب وہ ہماری جو عقل استعمال کرنے کی فطری چیز ہے کہ انسان کی عقل اور علم سے ماورا جو چیز ہے، انسان اسے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کل کو جب اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسی بات کو وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری جو سوچ ہے وہ اس طرف کو نہیں جاتی کہ جو میں نہیں جانتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں نہیں جانتا وہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک سر۔ یہ ہماری ایک ویکنس ہے۔ مثال دے دوں کہ کسی اہل اللہ کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کے کہے کہ صاحب میرے والد اتنی جائیداد چھوڑ گئے تھے، بھائی نہیں دے رہا ہے، میں ان پہ کیس کر دوں یا میں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ وہ اہل اللہ بڑی مزے سے آپ کو ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تم مقدمے بازی کرو گے، تم لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، اللہ اور دے دے گا۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے خوشی سے کہہ دو کہ میں بخوشی اپنا حصہ آپ کو تحفتاً پیش کر رہا ہوں، ٹھیک سر۔ مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن اب میری عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ میرا حق ہے، میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ تو فقیر کے دل میں یہ ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، البتہ لوگوں کے مجھ پر حق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ یہ ایک حیران کن چیز آپ کو فقیر کے یہاں ملے گی کہ وہاں نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت۔ ٹھیک۔ کبھی آپ سنیں گے نہیں انہیں شکوہ شکایت کرتے ہوئے، کسی کو برا کہتے نہیں سنیں گے۔